أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 53 سے آیت نمبر 59 تک 7 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے کہ جب اس پر کوئی برا وقت آتا ہے، کوئی تکلیف، کوئی آزمائش آ جاتی ہے، یہ سمجھ جاتا ہے کہ اس مسئلے اور اس مصیبت سے نکلنے کے لیے میرے پاس صرف ایک ہی حل ہے کہ میں اللہ کے پاس جاؤں اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں، اللہ سے درخواست کروں، جو ایک مومن اور مسلمان کی زندگی میں ہونا بھی چاہیے. لیکن اصل آزمائش میرے دوستوں بزرگوں اس کے بعد کی ہے. اگر اللہ اپنے اس بندے سے وہ تکلیف اور آزمائش دور کر دیتے ہیں، پھر یہ بندہ کیا کہتا ہے؟ آیا اس کے بعد پھر اللہ کو یاد رکھتا ہے؟ پھر اللہ سے اس کا وہ تعلق، وہ دوستی، وہ ربط، وہ نسبت وہ قائم ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ انسان پر ناشکری غالب آ جاتی. لہذا جب ہم اس سے اس تکلیف کو رفع کر لیتے ہیں اور جب اس سے دور کر لیتے ہیں اور پھر اس بندے سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی وہ تکلیف کیسے ختم ہوئی، تو شکر کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ کیا کہتا کہ کس نے دور کی؟ اللہ نے. لیکن ناشکری کی وجہ سے یہ بندہ اس وقت اللہ کو بھول کے کیا کہتا ہے کہ تم نے بڑی تدبیر کی، اپنی عقل لڑائی، کوشش کی، بھاگ دوڑ کی، علم کا زور لگایا، تب جا کر میری یہ تکلیف دور ہو گئی. پھر اللہ کی ذات کو بھول گیا. تو جو موقع شکر تھا اس میں ناشکری دکھا دی اللہ پاک کو، اور یہ اللہ کو انتہائی درجے میں ناپسند ہے. تو اس لیے اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، فضل کرنے والے ہیں. ہر چھوٹی بڑی آزمائش، تکلیف اللہ کے فیصلے سے دور ہو جاتی ہے، لیکن اللہ خوش ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں اور اس پر انعامات کی بارشیں مسلسل برساتے ہیں اگر اس بندے میں شکر گزاری کا مزاج چلتا رہے. آج کی جو آیات ہے یہ قرآن کریم کی بڑی خوبصورت اور سب سے زیادہ تسلی دینے والی آیات ہے. اسی لیے مفسرین نے لکھا کہ پورے قرآن کریم میں وہ آیت جس سے ایک انسان کو تسلی کا سامان ملتا ہے اور یہ مطمئن ہوتا ہے، وہ قرآن کی یہ آیت ہے دوستو، جو آج کے درس میں آ رہی ہے، سورۃ الزمر آیت نمبر 53. ان آیات کا ترجمہ ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. قل، اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے کہ یا عبادی، اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جو تم اپنی جانوں پہ زیادتی کر چکے ہو، جو گناہ کر چکے ہو، ظلم کر چکے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، مایوس مت ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ پاک سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے.
انہو هو الغفور الرحیم، بے شک وہ ذات تو ہے ہی بخشنے والی، رحم کرنے والی۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، لیکن کرنا کیا پڑے گا؟ فرمایا لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور جھک جاؤ اللہ کے سامنے، من قبل، اس سے پہلے کہ ان یأتیکم العذاب، تم پر عذاب کی پکڑ آ جائے، ثم لا تنصرون، پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، اور اتباع کر لو اس اللہ کے بہترین کلام کی جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا۔ وہ کلام کون سا ہے دوستو؟ قرآن کریم۔ اس قرآن کی اتباع کر لو، من قبل ان یأتیکم العذاب بغتۃ، اس سے پہلے کہ تم پر اللہ کی پکڑ اچانک آ جائے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں گمان بھی نہ ہو۔ ان تقول نفس یا حسرتا، اور ایسا نہ ہو کہ پھر قیامت کے دن کوئی بندہ یہ کہہ دے، یا حسرتا، ہائے افسوس مجھ پر، ما فرطت فی جنب اللہ، جو اللہ کی اتباع میں مجھ سے کوتاہی ہو گئی، وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور میں تو دنیا میں صرف ہنسی مذاق کرنے والوں میں شامل رہا۔ او تقولا، یا قیامت کے دن کہے، لو ان اللہ ہدانی، اگر اللہ مجھے ہدایت دیتے، لکنت من المتقین، تو میں ہوتا پرہیزگاروں میں سے۔ او تقولا، یا یہ بندہ قیامت کے دن کہے، حین تر العذاب، جب عذاب کو دیکھ لے، لو ان لی کرۃ، کہ اگر ہو میرے پاس ایک دفعہ کا بھی واپس لوٹنا، ایک دفعہ بھی اگر مجھے اللہ لوٹا دے، فاکون من المحسنین، تو میں ہو جاؤں گا نیک لوگوں میں سے۔ یہ ساری حسرتیں اس قیامت کے دن کی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اس سے پہلے آ جاؤ میرے پاس۔ اور جب بندہ یہ قیامت کے دن کہے گا تو اللہ فرمائیں گے بلا، کیوں نہیں، قد جاءتک آیاتی، تمہارے پاس تو میری آیتیں آئی تھی، پہنچی تھی، فکذبت بہا، لیکن تم نے اس کو جھٹلا دیا، واستکبرت، اور تم نے تکبر کیا، وکنت من الکافرین، اور تم تھے انکار کرنے والوں میں سے۔ تو زندگی تو ایک مہلت ہے، یہ سانس کا چلنا یہ ایک مہلت ہے، اور اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے کہ جب تک انسان کے جسم میں روح ہے، جان ہے، اس کے پاس بہت بڑا موقع ہے کہ یہ توبہ کر لے اور اس رحیم ذات کے پاس آ جائے۔ اس لیے تسلی دی نا اس آیت کے اندر کہ جو اپنی جانوں پہ ظلم کر چکے ہیں، اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ یہ ان افراد کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ جن کی زندگی کا تقریباً حصہ شرک میں گزرا تھا، شرک میں۔ اور جب صحابہ اکرام نے ان کو دعوت دی کہ تم آ جاؤ، ایمان میں داخل ہو جاؤ، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے آنے سے فائدہ کیا ہے، ہم تو عمر کا تقریباً حصہ شرک میں گزار چکے ہیں، اب اگر ایمان لاتے بھی ہیں تو کتنی زندگی بچی ہے، کوئی فائدہ ہے؟ صحابہ ان کی یہ بات لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئے کہ وہ لوگ کہتے ہیں ہمارے ایمان کا فائدہ کیا، ہم تو زندگی کا تقریباً حصہ کفر اور شرک میں گزار چکے ہیں، اب تو ہلاکت ہے۔ تو اللہ پاک نے وحی اتاری آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر اور تسلی دی کہ میرے ان بندوں سے کہہ دیں اپنی جانوں پر چاہے جتنا بھی ظلم کر چکے ہیں، انہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایک تو کفر اور شرک میں زندگی گزارنے والے کو بھی حوصلے کا سامان ملا، راستہ ملا، موقع ملا، اور پھر ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، وہ جو نافرمان، گناہگار، کمزور مسلمان جن سے بہت سارے گناہ ہو چکے ہیں، بہت ساری نافرمانیاں ہو چکی، ان کو بھی اللہ نے اپنی رحمت میں شامل فرما دی۔ تو یہ بھی مایوس نہ ہو، فرمایا بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، تم مایوس کیوں ہوتے ہو؟ اسی لیے اس آیت کے ضمن میں کسی نے بڑی عجیب بات کی، فرمایا کہ دشمن اگر قوی تو نگہباں قوی ترست،
دشمن اگر طاقتور ہے نا، شیطان ہے، نفس امارہ ہے، شہوات ہے، لذائذ نفس ہے، یہ سب تو ایمان کی اور اہل ایمان کے دشمن ہے گویا. تو فرماتے ہیں دشمن اگر قوی تو نگہباں قوی ترست. دشمن طاقتور ہوگا لیکن بچانے والا اس سے کئی گنا زیادہ طاقتور ہے. دلیل کیا ہے؟ کہا لا تقنطوا جواب ہے حل من مزید کا. لا تقنطوا جواب ہے حل من مزید کا. قرآن کی 2 جگہوں سے اشارہ لیا دوستو. حل من مزید یہ سورہ قاف جو 26واں پارہ ہے اس میں آپ دیکھیں کہ جہنم وہ اللہ پاک سے عرض کرے گی جب جہنمی داخل ہوں گے تو اللہ پاک فرمائیں گے کافی ہو گیا تمہارے لیے. تو جہنم کہے گی نہیں، حل من مزید، اور بھی ہے تو آ جائے میرے اندر، بڑی وسعت ہے، آ جائے. تو دیکھیں اس آیت سے ایک خوف پیدا ہوتا ہے کہ جہنم میں اتنی وسعت ہے، پتہ نہیں کون اس میں گیا نا. تو انسان آ جاتا ہے نا، ایک شیاطین الجن ہوتے ہیں اور ایک شیاطین الانس ہوتے ہیں، یہ یاد رکھیں. بعض شیطان نظر نہیں آتے، بعض شیطان نظر آتے ہیں، وہ انسانی شکل کے اندر ہوتے ہیں. اور اس کی آسان نشانی کیا فرمائی کہ جو انسان کو گناہوں کے بعد اللہ کی ذات سے مایوس کر رہا ہو، اور بندہ توبے کی طرف آنا چاہتا ہے، مسجد کی طرف آنا چاہتا ہے، اللہ پاک کی طرف آنا چاہتا ہے، وہ بندہ کہتا ہے کہ اب تو 100 چوہے کھا کے بلی حج کو جا رہی ہے، اب کیسے ہو سکتا ہے؟ تم نے اتنی زندگی اس طرح گزار لی اور اب کہتے ہو کہ اللہ تمہیں معافی دے دیں گے، یہ تو نہیں ہو سکتا. تو اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، مایوسی تو ایمانی زندگی میں کبھی ہے ہی نہیں. مومن تو کسی حالت میں اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہو سکتا. لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرین. فرمایا اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس تو وہی ہوگا جس کے اندر کفر ہوگا. اور ہمارے پاس تو الحمدللہ ایمان ہے، ہمارے دل میں ایمان ہے الحمدللہ. تو اہل ایمان کیسے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے دوست؟ تو بھئی مایوسی کسی حال میں بھی نہیں. گناہ بندوں سے ہو جاتے ہیں لیکن ہمیں اس کا طریقہ اور حل بتایا گیا کہ بندہ اللہ کے پاس آ جائے، 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ لے اور پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے کہہ دے کہ اللہ غلطی ہو گئی، نادانی میں، غفلت میں یہ بڑی عمر کا حصہ گزر گیا، لیکن اب تو آپ کے پاس ہی آنا تھا، آپ کے دروازے پہ آ گیا ہوں، آپ کے علاوہ تو کوئی دروازہ نہیں ہے، آپ معاف فرما دیجئے. یقین کریں اللہ پاک کی رحمت منتظر ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. اللہ پاک کی ذات تو کرم اور رحمت کی بارش برسانے کے لیے تیار ہے، لیکن صرف اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی، اپنا دامن پھیلانے کی اور ایک آنسو بہانے کی دیر ہے دوستوں. گناہگار انسان کی آنکھوں سے برسنے والے آنسو کی بہت بڑی قیمت ہے. ہمارے بزرگوں نے بڑی عجیب بات لکھی نا کہ جو ناپید جنس ہوتی ہے اس کی مارکیٹ میں بڑی قیمت ہوتی ہے نا. ایک چیز جو نایاب ہو تو وہ مارکیٹ میں مخصوص دکاندار کے پاس ہوگی. بھئی یہ کہیں نہیں ملے گی، یہ آپ شاپ نمبر فلاں پہ جائیں، آج کل شارٹ چل رہی ہے، وہاں جائیں گے تو وہ بھی ایسے نہیں دے گا. آپ کا تعارف ہو، اس سے پہچان ہو، پہلے تسلی کرے گا، پھر کہے گا یہ باقی چلے جائیں نا، ان کو ذرا جانے دے، پتہ نہیں چلے ان کو. پھر جا کے اندر کسی کونے سے وہ چیز اٹھا کے لا کے آپ کو دے گا. پھر جو اس کی قیمت تھی اس سے 10 گنا بڑھا کر کہے گا بڑی مشکل سے اس قیمت پہ مل رہی ہے، آپ بھی ہاتھ بڑھا کے اس کو قبول کریں گے. اس لیے فرماتے ہیں نا کہ فرشتوں کے پاس اطاعت اور عبدیت اور عبادت کی کوئی کمی نہیں، وہ تو اطاعت سے بھرپور ہے، لیکن ندامت کے آنسو یہ انسان اور اس امت کا خاصہ ہے دوستو. یہ جنس وہاں پر ناپید ہے.
لہٰذا جب اللہ کی بارگاہ میں اس امت کے آنسو پہنچتے ہیں نا تو اس کی اللہ کے ہاں بڑی قدر و قیمت ہوتی ہے. تو آنسو اللہ کے سامنے اکیلے میں بہانا، ایک تو دیکھا دیکھی میں انسان ایک دوسرے کو دیکھتا ہے وہ الگ چیز ہے، لیکن اصل جو ہے نا وہ رات کا وقت ہے، اکیلے کا وقت ہے. اور یہ بندہ اللہ کے سامنے بیٹھ جائے اکیلے میں اور پھر اللہ سے راز و نیاز کرے، اللہ سے باتیں کرے، اور ان باتوں کے اندر اپنے گناہوں کو یاد کرتے کرتے اگر آنکھوں سے آنسو بہہ جائے یا آنکھ ڈبا جائے، بس اتنی ہو جائے کہ پلکوں کے بال گیلے ہو جائے. حدیث پاک میں فرمایا نا قیامت کے دن ایک بندے کی پلکوں کا ایک بال آئے گا، فرشتے اس کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے. اس بندے کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن ہم نے اس کے پورے جسم کو دیکھا تو آنکھوں کی پلکوں میں ایک بال تھا جس پر ہلکا سا نا امیدی ہے ہی نہیں، مایوسی ہے ہی نہیں. بس بندہ قدم بڑھائے اور اللہ پاک کی ذات تک پہنچ جائے. تو بھئی تھوڑا سا رات کو اٹھنے کا مزاج بنائے، عادت بنائے. آج کل راتیں بڑی ہیں نا، راتیں بڑی ہیں آج کل، اور انسان اگر 5 بجے بھی اٹھ جائے، 5:30 بھی اٹھ جائے تو آدھا گھنٹہ تو اس کے پاس پھر بھی ہوتا ہے. اور اس میں اٹھ کر وضو کر کے زیادہ نہیں 2 کر کے 4 رکعت نفل پڑھ لیں. اور جو بالکل یہ آخر کا وقت ہے نا، جو آخر کے 10 منٹ ہوتے ہیں، 7 8 10 منٹ، یہ دعا میں استعمال ہو جائے اور اس میں بندہ اللہ پاک سے دعا کر لے. یقین کریں صبح جب بندہ اٹھتا ہے اسے لگتا ہے کہ اللہ سے دوستی کر کے آیا ہوں، اللہ کو منا کے آیا ہوں. تو رات کا یہ اٹھنا اللہ کو بہت محبوب ہے. کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ہمارے احمد بھائی رحمۃ اللہ علیہ جن کا انتقال ہوا، بہت ہمارے پرانے نماز وہ پھر ہم نے منگائی، اس میں سے پسند فرمائی، وہ پھر ساتھیوں میں تقسیم ہوئی. دیکھیں مسجد کی وہ نسبت اور تعلق تھا نا، تو یہ بڑی کام کی چیز ہے. زندگی میں اپنی نسبت کو پاک رکھنا چاہیے دوست، کہ جب اس کا انتقال ہو تو اعلان یہ ہو کہ بھئی فلاں مسجد کے نمازی فوت ہوگا، یہ اعلان ہو کہ بھئی ہمارے تبلیغ والے ساتھی فوت ہوگا، یا یہ اعلان ہو کہ بھئی ہمارے جو حلقے سے جڑتے تھے، علماء کی صحبت میں رہتے تھے اور فلاں حضرت سے بیعت تھے وہ فوت ہو گئے، یا یہ اعلان ہو کہ بھئی جنہوں نے سب کا ساری زندگی خیال رکھا وہ فوت ہو گئے. دیکھیں یہ نسبتیں ہیں. تو اگر بندہ اس نسبت کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے اور لوگ واقعی اس چیز کی گواہی دیں. آج دیکھیں نا آپ حضرات بیٹھے ہیں محبت کے اندر، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے کسی امتی کا انتقال ہو اور تین بندے ایمان والے صرف اس کے نیک ہونے کی گواہی دے دیں، 3 بندے، اللہ اس پر جہنم کو حرام فرما دے. کتنی بڑی بات ہے دوستو. انتم شہداء اللہ فی الارض، فرمائے تم تو اللہ کے گواہ ہو اس زمین کے اندر. تو 3 بندوں کی گواہی جنت میں لے جا رہی ہے، تو جہاں سینکڑوں لوگ ہو، ہزاروں لوگ ہو، کتنی بڑی بات ہے. تو اس لیے تھوڑا سا ان سے چونکہ ایک تعلق، نسبت تھی، محبت تھی، تو ساتھ ہی 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، پھر ان کے لیے ایصال ثواب اور الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء. اللہم اغفر لهم وارحمهم، اللہم اغفر لهم وارحمهم، اللہم اغفر لهم وارحمهم، اللہم اجعل قبورهم روضة من ریاض الجنہ، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا اللہ ان ساتھیوں نے جتنا پڑھا، یہ جو درس ہوا، یہ ہمارے ساتھی، بزرگ ساتھی احمد بھائی کے حق میں، اور حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے والدین، اساتذہ اکرام،
اس مسجد کے جتنے بزرگ نمازی احباب دنیا سے جا چکے ہیں اور کل امت مسلمہ کے حق میں یا اللہ سب کو اس کا ایصال ثواب فرما دے، سب کے حق میں صدقہ جاریہ فرما دے، سب کی قبروں کو یا اللہ جنت کے باغیچے بنا دے، یا اللہ سب کے ساتھ اپنے فضل و کرم اور احسان کا رضامندی کا معاملہ فرما دے، یا اللہ مرنے کے وقت اپنی ناراضگی سے محفوظ فرما دے، مرنے کے بعد قبر میں اپنی ناراضگی سے محفوظ فرما دے، قبر کے بعد حشر میں یا اللہ اپنی ناراضگی سے محفوظ فرما دے، یا اللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے صحابہ و اہل بیت کی معیت میں یا اللہ اول جماعت میں جنت میں داخلہ نصیب فرما دے، حساب کتاب کی تکلیف سے آزمائش سے ہم سب کی حفاظت فرما دے، ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ برحمتہ۔